والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر یسرا. آج چونکہ اس عشرے کی پہلی مجلس ہے اس لیے چند باتوں کی یاد دہانی کرا رہا ہوں، ورنہ ویسے تو اب یہ اتنے سالوں سے یہ گزارشات میں کر رہا ہوں کہ برا محسوس ہوتا ہے ایک ہی چیز کی تکرار. پہلی گزارش جب مجلس شروع ہو جائے تو علماء کرام کے حوالے سے تو میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، لیکن جب مجھ جیسا طالب علم آئے تو صف اعضاء کے احترام کی وجہ سے آپ حضرات اپنی اپنی جگہ تشریف رکھا کریں. ذکر امام کسی بھی عنوان سے کیا جائے، کسی بھی انداز سے کیا جائے، بہرحال آغاز مجلس شہزادی کونین اور میرے مظلوم آقا سید الساجدین کو اس صف اعضاء پہ لے آ چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ حضرات اس مجلس کے ضبط کو یا نظم کو یقیناً اس محبت، خلوص اور احترام میں صحیح، لیکن اسے خراب نہ کریں. یہ پہلی گزارش. دوسری گزارش کہ جس طرح سے آپ لوگ ہم جیسے طالب علموں کی یا ہمارے جیسے عنوانات پر گفتگو کرنے والے علماء کی مجلسیں آپ جس انداز سے سنتے ہیں، یعنی سب کی بات نہیں کر رہا، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو اعلانات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعلان بھی ایسا ہی سنا کریں، عمل نہ کیا کریں. اور وہ یہ ہے کہ جب میری مجلس میں یہ کہا جائے کہ آگے آ جائیں، اس کی وجہ میں پچھلے سال بتا چکا ہوں، اسے دوہرا کے اپنا اور آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا. آج ویسے بھی میرے ساتھ وقت کا مسئلہ، طولانی سفر کے بعد ذرا کچھ طبیعت خراب رہتی، اور جب ہم لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم 1.5 پونے 2 گھنٹے سے کم کی مجلس نہیں پڑھتے. جس دن 55 منٹ اور 1 گھنٹے کی مجلس ہو سمجھ لیجئے کہ آج مولانا بالکل فٹ ہے. اچھا خیر، تو وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اعلان جب ہوا کرے، اور چونکہ اس عشرے میں ایک آخری مجلس کے علاوہ کوئی شب شہادت نہیں ہے تو اتنا مجمع بھی نہیں ہوگا کہ اس اعلان کی ضرورت پڑے. اور تیسری گزارش جہاں سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب 8-10 سال تو ہو گئے ہیں اس عزا خانے کی خدمت کرتے ہوئے، اور تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں امارات میں مسلسل خدمت مومنین کرام کی کہیے کہ خادم بن کے صف اعضاء کی. تو اس اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی کہ جن کا مجھے تجربہ ہے، اور چونکہ مجھے یہاں آئے ہوئے 10 دن بھی ہو چکے ہیں، شارجہ میں نہ صحیح لیکن امارات میں، تو خالی تجربہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ سامنے بھی آ رہی ہیں باتیں. آج کی پہلی مجلس میں کچھ اسی کا تذکرہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے حالات کچھ اس تیزی سے بدلتے جاتے ہیں کہ 1 سال پہلے کی مجالس تو بہت طویل مدت، 1 مہینہ پہلے کی مجلس بھی، اور بعض اوقات تو 1 ہفتے پہلے کی مجلس بھی، اور کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ 1 دن پہلے کی مجلس بھی. ایسا لگتا ہے کہ پرانی بات ہو گئی، حالات میں ایک دم تبدیلی آئی ہے، تو ایک بار پھر اس عنوان کو یاد دلایا جائے. اور کچھ میرا
مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں کوئی بھی عنوان لے لو، چاہے لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہو، جو خود ایک عجیب بات ہے کہ میری مجلس اب پسند آ رہی، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ان حالات میں آپ ظہور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی مرکز حسینی ابوظہبی کا اشرا اچھا خاصا ایک سیٹ عنوان پہ چل رہا تھا، لوگ جو آ رہے تھے وہ ان کو پسند بھی آ رہا تھا۔ 8ویں مجلس کے دن لوگوں نے کہا لیکن مولانا بڑی مایوسی ہو گئی۔ تو کس بات کی مایوسی ہوئی؟ کہا کہ 8 دن میں آپ نے ایک جملہ بھی اس حوالے سے نہیں کہا۔ تو تھوڑا سا آج بہت مختصر اس کا تذکرہ ہوگا، لیکن ایک آدھ دن کے اندر اندر جو حالات اور واقعات میرے لیے اس میں پیش آئے اس کے حوالے سے نہیں، اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ ظہور کی ایک بہت اہم نشانی، اس حوالے سے نہیں۔ پھر یہ تذکرہ کیوں ہوگا؟ کیا یہ اشرا اس عنوان پہ؟ جی نہیں، یہ اشرا ایک بالکل مختلف عنوان پہ، اور جس عنوان پہ یہ اشرا وہ آج سے شروع نہیں ہوگا اور کل سے شروع ہوگا عنوان، کیونکہ میں کسی مومن کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ واقعاً لگ رہا ہے کہ طبیعت خراب ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں، مومنین کرام کا بڑا احترام ہے، ان کے دل کے خیال رکھنے کی بڑی تاکید ہے، ان کی خوشی کی خاطر کافی قربانیاں دینا پڑتی۔ فرض کیجئے کہ آج اصل عنوان پہ بات شروع ہو جائے اور کسی کو یہ بات پسند آ جائے تو کل اس کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوگا۔ اہم ترین کرکٹ میچ کو دیکھا جائے کہ اس مجلس کے اندر آیا جائے، کیوں لوگوں کو اس زحمت میں ڈالا جائے؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں 10 دن سے اس علاقے میں ہوں، تو چاہے مجھے ان لغویات سے اور خرافات سے کوئی شوق نہ ہو، اندازہ ہو جاتا ہے نا مجمع کو دیکھ کر، تاجی وہ آج میچ ہو رہا ہے، ڈے اور نائٹ میچ ہے اور بڑے آخری اختتامی بڑے سنسنی خیز لمحات ہیں۔ تو اگر آج فرض کیجئے کہ گفتگو شروع ہو گئی اور اتفاقاً کسی مومن کو یہ موضوع پسند آ گیا تو کل وہ کتنا کشمکش میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج آنے والوں کو اس آزمائش میں ڈالا ہی نہ جائے۔ یہ حقوق مومن کے احترام میں اس عنوان کو کل سے شروع کر رہا ہوں، اور اس سے فائدہ یہ اٹھا رہا ہوں کہ ہر سال کی طرح سے اس سال بھی مجھے اندازہ کہ اگر میں پہلے دن سے ہی عنوان پہ بات شروع کروں تو آگے چل کر ایک نہ ایک مجلس میں مجھے اپنا عنوان اس لیے چھوڑنا پڑے گا کہ ایک سوال اور لوگ یہاں کرتے ہیں۔ ایک تو ظہور امام کے حوالے سے ساری دنیا میں یہ سوال ہوتا، خاص طور پر جب مجھ جیسا طالب علم ان کے سامنے آ جاتا، مولانا کوئی نئی بات، کوئی نئی نشانی، کوئی نیا واقعہ۔ لیکن خاص گلف میں اور گلف میں بھی خاص امارات میں جیسے ہی 3-4 دن گزرتے ہیں، کثیر تعداد میں مومنین کرام کا یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ یا لوگ بے روزگار ہیں اور ان کو جاب کے سلسلے میں کوئی دعا چاہیے یا کوئی ایسا تسلی والا جملہ، اور یا یہ کہ برسر روزگار ہیں لیکن ایسے حالات ہیں کہ ہر وقت وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، ٹینشن 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 کہ آج جاب لگا ہے تو کل کیا ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ ایک دفعہ موضوع شروع ہو جائے اور اس کے اندر مومنین کرام کے یہ سوالات آتے رہیں، آج کی اس پہلی تقریر ذرا سا اس کا تذکرہ ہو جائے، اس کے بعد پھر 8 دن نہ اس حوالے سے میں مجلس کا عنوان بدل پاؤں گا اور نہ الگ سے مومنین کرام کو وقت دے پاؤں گا، اس لیے کہ آج کے مجلس میں اس کی ایک اہم وجہ آنے والی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اصل موضوع آج شروع نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ آپ نے سن لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظہور امام کے حوالے سے میرے اس اشرے میں کوئی گنجائش نہیں، تو آج کی پہلی مجلس میں ذرا سا ایک ذکر کسی اور انداز سے ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ دعاؤں کے حوالے سے خاص روزگار کا مسئلہ ہر ایک کے ذہن پہ سوار رہتا ہے، اور اب یہاں پر پہلے قرآن کی ایک آیت کا خالی ترجمہ سنایا جائے، اس لیے کہ یہ آیت میں نے گزشتہ 3-4 سال میں بہت زیادہ پڑھی، بلکہ یہ کہیے کہ 1999 یا 99 کے ورلڈ کپ کے بعد سے میں نے ہر سال یہ آیت پڑھی، تو خالی ترجمہ سنا دیا جائے۔ لوگوں کو ذرا سے روزگار کے مسئلے میں پرابلم ہوتا،
اور آنے والے کل میں لوگوں کا ایک مسئلہ اور ہوگا. اور ظہور ایمان کے حوالے سے قرآن ایک بات کہہ رہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. اور ان کی حالت یہ کہ جب یہ کہیں پیسہ، تجارت، بزنس کا موقع دیکھتے ہیں اور لہوا، یہ کھیل تماشے کی بات دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، دوڑ کے وہاں جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، خالی دوڑ کے جانا بھی شاید اتنا برا نہ ہو. اے حبیب تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جبکہ حالت نماز میں ہوتے ہیں. قل، اب یہ ہے قرآن کا پیغام. اے حبیب ان لوگوں کو ایک پیغام دے دو. یہ دوڑ کے گئے، تجھے چھوڑ دیا، لیکن جس چیز کے لیے یہ دوڑ کے گئے، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے سے بھی اچھا ہے، اس تجارت سے بھی اچھا ہے. واللہ خیر الرازقین، اور رزق دینے والوں میں سب سے بہتر اللہ. یہ سوچ کے جا رہے ہیں، جو سوچ کے جا رہے ہیں وہ ان کو نہیں ملے گا. اچھا، اب اس میں سن 2 یا 3 ہجری کی منافقین مدینے والی آیت کا میں نے ربط امام سے کیسے ملایا کہ اس میں خاص قابل ذکر بات یہ کہ یہ جو تھے یہ مکے کی آیت نہیں ہے، مدینے کی آیت. اور مدینے کے بھی ابتدائی زمانے کی آیت ہے، آخری زمانے کی آیت نہیں. اور یہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ درخواست کر کے، ہاتھ پاؤں جوڑ کے، ہر قسم کی گارنٹی دے کے اللہ کے رسول کو مدینے میں بلایا تھا. یہ وہ عام مدینے والے نہیں تھے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے اور پتہ چلا کہ رسول آ گئے تو اب آ گئے تو ان کا ساتھ دینا ہی پڑے گا. نہیں، یہ مکے والے تھے. بھائی ابو جہل اور ابو لہب سے پوچھی، وہ کہے گا کہ یہ رسول، ہم نے تو ان کو نہیں بلایا، ہم نے تو ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی، یہ ہمارے شہر میں پیدا ہو کے نعوذ باللہ ہمارے لیے مسئلہ بن گئے. مدینے والے تو یہ نہیں کہہ سکتے. وہ تو دعا کر رہے تھے کہ رسول آ جائے، وہ تو درخواست کر رہے تھے کہ رسول آ جائیں، وہ تو ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن بھیج رہے تھے کہ رسول آ جائیں، وہ تو ہر قسم کی گارنٹی دے رہے تھے کہ رسول آ جائیں. 1 سال نہیں 3 سال ان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن جاتا تھا پیغمبر کو بلانے کے لیے. اور جب وہ وفد جاتا تھا تو جن لوگوں نے اس کو بھیجا، یعنی مدینے کے ہر قبیلے کا ایک آدمی جا رہا تھا، یہ سارا قبیلہ اس دوران دعا کرتا رہتا تھا ہمارا نمائندہ گیا، کاش اللہ کے رسول اس کی درخواست کو قبول کر کے آ جائے. اور تیسرے سال جب یہ ڈیلیگیشن گیا تو اس میں خالی مرد ہی نہیں تھے بلکہ عورتیں بھی تھیں، ہر طبقے کی نمائندگی تھی. اور مینا کے میدان میں جب رسول اللہ سے انہوں نے گویا وہی روتے ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے اور ہاتھ پاؤں جوڑ کر آنے کی درخواست کی تو پیغمبر نے وہ بات نہیں کی، لیکن خاندان بنی ہاشم کے بعض بزرگوں نے یہ بات کی کہ تم انہیں لے کے تو جا رہے ہو، پتا ہے سارا مکہ ان کا دشمن ہے، مکے والوں کی وجہ سے سارا عرب ان کا دشمن، یہ پھر بھی ان کا شہر، یہاں پھر بھی خاندان بنی ہاشم موجود ہے جو بہرحال مکے کے 14 قبیلوں میں سب سے اہم قبیلہ، ایک اثر ہے. تم جو لے جا رہے وہاں پہ ان کا خاندان بھی نہیں ہوگا، سارے عرب کی دشمنی مول لینا پڑے گی. سوچ سمجھ کے دعوت دے رہے ہو نا، پتا ہے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. مکے والوں کا ایک ہی جواب تھا، مدینے والوں کا ایک ہی جواب تھا خاندان بنی ہاشم کو، ہم مر جائیں گے، ہماری اولادیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے قبیلے ختم ہو جائیں گے، تب اللہ کے رسول تک کوئی دشمن پہنچ سکے گا. جب تک ہم یا ہماری اولاد زندہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے سارا عرب کیا ساری دنیا سے بھی جنگ کرنا پڑے تو ہم تیار ہیں. دیکھیں باقاعدہ وہاں گارنٹی لی جا رہی ہے، یہاں سے گارنٹی دی جا رہی ہے، خالی اپنے لیے نہیں دی جا رہی، اپنی اولادوں کے لیے بھی گارنٹی دی جا رہی. اور اس عرصے میں یہ جو 72 آدمی آخری سال آئے تھے، ان میں سے ہر ایک کا قبیلہ وہاں مسلسل دعا کر رہا. اور جب اس ڈیلیگیشن نے جا کے بتایا 3 سال بعد آج رسول اللہ راضی ہو گئے، تو کس انداز سے پیغمبر کا انتظار ہو رہا تھا، اور کس انداز سے کھجور کے درخت پہ چڑھ چڑھ کے اس طرح سے پیغمبر کو ڈھونڈا جا رہا تھا جیسے ہم لوگ چاند ڈھونڈا کرتے ہیں. ہمیں تو چاند مل کر ہی نہیں دیتا، اور کبھی ایک نہیں 3 3 4 4 مل جاتے ہیں.
لیکن ان کا جذبہ دیکھیے مدینے والوں کا. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اس طرح سے بلانے والے، دعائیں کرنے والے، درخواست کرنے والے، رونے والے، ہر قسم کی گارنٹی لینے والے، لیکن جہاں پیسے کی بات آئی اور جہاں کھیل تماشے کی بات آئی لَنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اب مدینے والوں کا جو مزاج ہمارے سامنے بنا، نہیں سب نہیں، نیک لوگ بھی تھے، لیکن ایک عام مجمع کی بات ہو رہی، کیا اسی انداز سے ہم بھی زمانے کے امام کو نہیں بلا رہے؟ دیکھیں امام آئیں گے ساری دنیا کے لیے، آئیں گے ساری دنیا کے لیے، ٹھیک ہے. یورپ والا تو کہہ سکتا ہے کہ ہم نے دعائیں کر کے نہیں بلایا، اور آسٹریلیا والا کہہ سکتا ہے کہ ہم تو ان کے لیے نہیں تڑپے تھے، اور دنیا کے باقی تمام غیر مسلم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے کوئی درخواست نہیں کی تھی. وہ اگر امام کے آنے کے بعد تجارت اور کھیل تماشے میں لگے رہیں تو ان کے لیے ایسی کوئی آیت بھی نہیں آئے گی. دیکھیے آپ مکے والوں کے لیے یہ آیت نہیں آئی ہے، یہ مدینے والوں کے لیے آئی ہے. تو ہمارا انداز، ہمارا طریقہ بالکل وہی طریقہ ہے. تو خاص ہم سے قرآن کہہ رہا ہے کہ بلا تو رہے ہو، لیکن کیا ابھی اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ ایک طرف تجارت ہو اور ایک طرف امام، تو امام کی خاطر تجارت کو ٹھکرانے کو تیار، اور ایک طرف کھیل تماشا اور ایک طرف حجت خدا تو کھیل تماشے کو ٹھکرانے کو تیار. یا ابھی ایسا نہیں بنایا. دیکھیے یہ ایک صرف ایک آیت، اس کا ترجمہ اور ذرا سا اس کا یہ پس منظر کہ یہ والی آیت قرآن نے نہ مکے والے کے لیے کہی، نہ طائف والے کے لیے کہی، نہ حنین والے کے لیے کہی، نہ کسی اور علاقے کے لیے کہی. تو بس دیکھ لیجئے کہ ہمارا ربط کیا. اب آئیے اگلی بات. ایک جملہ جو میں نے کہا وہ اگلے نقطے کی وضاحت تھی کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ ایک طرف دولت دنیا اور ایک طرف امام، تو امام کی خاطر دولت دنیا کو ٹھکرا کر رزق کی تنگی کا امتحان برداشت کرنے کو تیار ہو. اب یہ جو آج کل گلف میں خصوصاً ساری دنیا میں ایک مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال یہ ٹینشن، دعائیں دعائیں دعائیں، مولانا کوئی دعا بتائیے. اگرچہ ہر سال میں اس حوالے سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں، ایک آدھ کوئی دعا، لیکن پہلے تو یہ میرا شعبہ نہیں ہے. تو لوگ کہیں کہ شعبہ ہو کہ نہ ہو، لیکن آپ جہاں جا رہے ہیں کچھ تو خدمت کریں. وہ میں خدمت بھی کرتا، لیکن بشرط یہ کہ خطیب اہل بیت بالگرامی صاحب قبلہ یہاں تشریف نہ رکھتے، وہ اس چیز کے اسپیشلسٹ، متخصص اور ماہر. تو جب وہ موجود ہیں تو مجھ جیسا آدمی کہ جس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے، اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے مجھے. لیکن پھر بھی ان کے شعبے میں دخل نہیں دے رہا ہوں. اس حوالے سے ایک پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں، اور اس پیغام کو پہنچاتے ہوئے ایک ضمنی بات جو پچھلے سال کی ایک مجلس میں بات آئی تھی، آدھی بات وہاں آئی تھی، آدھی آ جا رہی. آپ کو تو یہی یاد نہیں ہوگا کہ پچھلے سال میں آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا، اور مجھے یہ تک یاد ہے کہ کون سی بات میں آدھی چھوڑ کے گیا. اور وہ بات یہ تھی کہ ہر وہ آدمی، یہ سب ربط والی باتیں ہیں کہ رزق کا جو مسئلہ 4-5 سال پچھلے ایسے ہیں کہ ہر سال ایک مجلس کوئی خاص دعا بتانا پڑتی ہے. تو اب دیکھیے اتنی دعاؤں کے بعد بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو اس کا ایک پہلو اور ہے، آج وہ پہلو بتانا. اور وہ یہ کہ سارے گزشتہ ایک بات یہ آئی تھی کہ جسے شرعی دلیل سے یہ یقین ہو گیا کہ مکے میں جو ظاہر ہوا ہے یہی امام برحق ہے، اس کے لیے فی الفور خدمت امام میں جانا واجب. وہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتا، اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ گھر والوں سے تو رخصت حاصل کروں. میں نے گھر والوں کہا اس لیے کہ گھر والی کا جملہ مجھے اچھا نہ لگا ممبر سے، لیکن حقیقت تو یہی ہوگی. اتنی بھی نہیں اجازت. اگر تمہیں پتا ہے کہ آنے والا امام، اور یہ شرعی دلیل سے پتا ہو، خالی اتنی بات نہ ہو کہ چونکہ آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن تو جو آئے گا وہ امام ہوگا. امام جمعے کے دن آئیں گے یہ صحیح ہے، اگرچہ یہ بھی اتنا صحیح نہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو جمعے کے دن آئے وہی امام برحق ہوگا. دو جملوں میں فرق ہے. امام عاشورے کے دن آئیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو عاشورے کے دن آ جائے وہ امام ہوگا.
یہ فرض ذہن میں رکھنا. ابھی میں نے کہا جمعے کی بات بھی اتنی صحیح نہیں، اس لیے کہ ہر جمعے جب آپ زمانے کے امام کی زیارت مسجدوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہ جملہ ہے المتوقع فی ظہورت. مولا جمعے کا دن ہے جس میں آپ کے ظہور کی توقع ہے، یہ نہیں ہے یقین ہے کہ آپ جمعے ہی کو آئیں گے، توقع ہے کہ آپ جمعے کو آئیں گے، ورنہ آپ ہفتے کو بھی آ سکتے ہیں اور آپ پیر اور منگل کو بھی آ سکتے ہیں. وہ اپنی جگہ بہت لمبی بات ہو جائے گی اور کچھ باتیں پچھلے سالوں میں آ چکی. خلاصہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کے لیے تو جانا واجب ہے جسے شرعی دلیل سے یقین ہوا، کسی خواب کی وجہ سے نہیں، کسی کی بشارت کی وجہ سے نہیں، کسی بابا کے اعلان کی وجہ سے نہیں، کسی ایسے آدمی کی وجہ سے نہیں جو صبح و شام کہتا ہے کہ امام میرے پاس آتے ہیں، شرعی دلیل. لیکن جو شک میں پڑ گیا کہ اعلان تو ہوا ہے مکے سے، پتہ نہیں یہ امام برحق ہیں کہ نہیں، اور یہ شک خاص طور پر اس لیے ہوگا کہ ایک تو آخری زمانے میں اتنے جھوٹے دعوے دار آ جائیں گے وقفے وقفے سے کہ آدمی اب ہر ایک کے بارے میں شک میں پڑے گا، جو فطری بات ہے. اور جو رہی صحیح کسر رہ جائے گی وہ یہ کہ اس ٹائپ کی اگر مجلسیں ہوں گی تو اور زیادہ شک پیدا ہو جائے گا. دیکھیے اگر کوئی بات نہ بتائی جائے تو شاید آدمی کے ذہن میں خیال بھی نہ آئے. جیسے ایک صاحب تھے، وہ کسی پیر کے مرید تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ پیر فقیر یہ ہمارا شعبہ ہی نہیں، شیعت کے پاس اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو دوسروں کے پاس ہوتا ہے جو خالی ہاتھ ہیں تہی دامن ہے. ہمارا تو یہ مسئلہ ہی کبھی نہ رہا. تو اب یہ تھے کہ ایسے جو پیر بنتے ہیں ان کے پاس ہوتا تو کچھ نہیں، چاہے وہ دکھانے کے لیے کبھی نماز میں خوش کریں. کس چیز کی خوش؟ کہا تم کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہو، میری نماز میں کعبے کو لا کے میرے سامنے رکھا جاتا، تو کوئی کتا کعبے میں داخل ہو رہا تھا، میں نے خوش کر کے اسے بھگایا، اور اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ بریانی کے چاول کے نیچے مرغی کی ٹانگ دبی. خیر یہ سارے مشہور واقعات ہیں تو میں آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا. تو اسی ٹائپ کی فارسی کا محاورہ بھی، پیر نہیں اڑتے ہیں مرید ان کو اڑایا کرتے ہیں. اور اس کا مجھ سے بھی تعلق ہے، جو میں مجمع سے کہتا ہوں ذرا پیچھے ہٹیے، وہ وہی جو پچھلے سال میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ جی فرشتے آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، جن آتے ہیں، حوریں آتی ہیں. وہ پچھلے سال بات آ چکی ہے، مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہو کہ یاد نہ ہو. تو خلاصہ یہ کہ یہ بڑے عقیدت مند ساری زندگی ان کی بڑی خدمت کی ہے. ہمارے یہاں خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں علم دین اور علم شریعت کم ہے، وہاں تو اتنی قربانیاں لوگ دیتے ہیں پیروں کی خاطر کہ جس میں عزت و ناموس کی قربانی بھی آ جاتی ہے. کیا کہا جائے یہ ممبر کا موضوع بھی نہیں، لیکن اتنی قربانیاں دینے کے بعد آخر میں ایک مرتبہ کہا کہ آپ تو اتنے بڑے پیر ہیں اور آپ تو فقیر ہیں اور آپ کو تو غیب کی باتیں پتہ، مجھے صرف ایک چیز آپ سے لینا، ساری زندگی خدمت کی، مجھے سونا بنانے کا طریقہ بتا دیجیے. پہلے زمانے میں یہ جنون لوگوں کو بہت تھا، بلکہ اس علم کا نام ہی علم کیمیا تھا. لیکن پیر صاحب کے پاس کچھ ہو تو اسے آگے بتائیں. سید رضی علیہ الرحمہ کا یہ واقعہ ہے. بات بہت پھیل رہی ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. بڑے صاحب معرفت عالم ہیں ہمارے، سید مرتضیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں، اور لوگ صرف اس حوالے سے جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں مولا کے خطبات جمع کیے، لیکن عرفانی علماء میں سے ہیں جو بالکل ایک الگ شاخ ہوتی ہے ہمارے یہاں. تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بہت کم سنی میں انتقال ہوا اور بہت کم سنی میں ان کو پروردگار نے عرفانیات، ایک خاص علم ہوتا جس کا تذکرہ آپ اکثر حجت الاسلام مولانا جان علی شاہ کاظمی سے سنا کرتے ہیں. تو میرا اس میدان میں قدم رکھنا بھی مناسب نہیں، لیکن ایک وہ منزل روحانیت جس کا آغاز میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر اور اشید حجری نے کیا تھا. جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی معصومین کے علم غیب پہ بحث ہوتی، ارے معصومین کی بات چھوڑو، میثم تمار تک کہتے ہیں کہ کاغذ و قلم لاؤ، قیامت تک کے سارے حالات لکھوا دوں گا. ہماری قوم کو کن بحثوں میں الجھا دیا گیا ہے کہ معصوم کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں. ارے شاید یہ جملہ بھی امام کی توہین ہے، ان کے غلاموں کے پاس بھی علم غیب. وہ وہاں سے علم عرفانیات کا ایک سلسلہ چلا. سید رضی کو یہ علم حاصل تھا.
تبھی تو وہ بہت ہی مشہور ان کا ایک واقعہ، سید مرتضی فضیلت، عظمت، علم، جلالت اور علم اجتہاد کے اعتبار سے اپنے بھائی سے بڑے تھے، عمر میں بھی اور ان تمام چیزوں میں بھی، لیکن جو علم عرفانیات تھا وہ سید رضی کے پاس زیادہ تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی شکایت کی ماں سے، یہ بھائیوں کی ایک محبت کی بات ہے کہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی، پہلے پڑھتے تھے اب چھوڑ دے۔ تو ماں کا جواب بھی آپ کو یاد ہے، یہ جو لقمہ دینے والے ہوتے ہیں یہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اب نہ پڑھ گیا، یہ ہمارا بہت سنا ہوا، لیکن اب تو میں واقعے میں قدم رکھ چکا ہوں، واپس تو نہیں آ سکتا جبکہ واقعہ بھی چھوٹا۔ ماں نے بلایا، کہا بیٹا رضی تمہارا بھائی اتنا عظیم عالم، یعنی مولا نے جس کو یہ لقب دیا علم الہدا، یہ ہدایت کا علم اور ہدایت کا جھنڈا، مولا نے یہ لقب دیا سید مرتضی، ان کی خدمات اتنی کہ اوور آل بحیثیت مجموعی وہ اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ، لیکن علم عرفان۔ اچھا یہ دوسری بات، جو کہ وہ مجتہد تھے اور مرجع تھے تو ماہر وہ بھی تھے، ان چیزوں کو ظاہر نہیں کیا۔ جیسے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ سے بڑا علم عرفان کا ماہر اس صدی میں کون گزرا ہو، ان کے وہ واقعات آپ کو نہیں ملیں گے، جو ان کے شاگردوں کے واقعات آپ مولانا جان علی کاظمی صاحب سے سنا کرتے ہیں۔ خیر، بڑے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا کہ میں کیسے نماز پڑھتا، تو مثلا خون کے سمندر میں غوطہ لگا رہے تھے، کیا مطلب؟ کہا کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے اور اس دوران عورتوں کی نجاست سے متعلقہ ایک مسئلے پہ غور کر رہے تھے۔ وہ کیا نماز ہوئی جس میں آدمی کا ذہن کہیں اور؟ بڑے بھائی نے سنا تو کہا بہرحال اگر میں غور بھی کر رہا تھا تو ایک شرعی مسئلے پر جو واجبات کا، تمہاری نماز کیا ہوئی کہ جب تم نماز پڑھ رہے تھے اور تمہارا ذہن نماز کی طرف نہیں تھا، میری جانب تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ سید رضی سید مرتضی کے بڑے دلچسپ واقعات۔ اس سال کا موضوع یہ نہیں ہے کہ غیبت امام کی تاریخ، اس میں یہ کبھی حالات آئیں گے، یہ بھی میرا ایک اشرہ ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ سید رضی جب ابتدائی مرحلہ تھا، اور اس ابتدائی مرحلے میں یعنی علم عرفان کا ابتدائی مرحلہ، جہاں دوسرے کے ذہن میں کیا ہے آدمی یہ بھی مان کر لیتا، تو ایک دن بغداد کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت تک بغداد ہی شیعت کا مرکز تھا، ابھی محلہ کرخ میں وہ شیعہ سنی فساد نہیں ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ساری لائبریریاں جلا دی گئی، مسجدیں جلا دی گئی، اور ان کے شاگرد شیخ توسی کو بغداد سے ہجرت کر کے نجف آنا پڑا۔ وہ نجف جس کی بنیاد شیخ توسی نے رکھی حوزہ علمیہ کے اعتبار سے، اور آج اتنا طاقتور کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے ایک ایک جملے سے گھبرا جاتی ہیں اور اپنا پورا نقشہ بدلنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ لیکن پہلے سید رضی کا واقعہ پورا، وہ بھی ضمناً آگے اصل واقعہ تو پیر صاحب کا تھا، اور وہ بھی ضمناً آگے اصل واقعہ تو ظہور امام کا تھا۔ خیر، تو سید رضی گزر رہے، دیکھیں بہت ہی بوڑھا آدمی، 300-350 سال کی عمر ہوگی، موچی کا کام کر رہا۔ اب 300-350 سال کا آدمی، ہاتھ بھی کانپ رہے، سارا بدن گویا ہڈیوں کے اوپر کھال ہے، گوشت تو ہے ہی نہیں، جھریاں پڑی، سارا بدن کانپتا ہے، ہاتھوں میں راشا، اور یہ کام۔ اچھا اب یہ پیشوں کے اعتبار سے یہ جو ہماری قوم کی تقسیم ہوئی ہے، یہ سب آج کل کی بات، پہلے ایسا نہیں تھا، ہر پیشے کا احترام تھا۔ جو آدمی القاسب و حبیب اللہ، جنگ تبوک سے اللہ کا رسول آ رہا تو مدینے کے لوگ استقبال کے لیے کھڑے، بڑے بڑے پیسے والے، ہر ایک پیغمبر سے ہاتھ ملا کے پیغمبر کے ہاتھ کو بوسہ دے رہا، اور آخر کے اندر ایک لوہار تھا جو آگ میں لوہے کو ڈالنا نکالنا، ہاتھوں پہ کٹے پڑے ہیں، کھال بدنما ہو گئی ہے، اس نے پیغمبر سے ہاتھ ملا کے بوسہ دینا چاہا، رسول نے جھک کے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ وہ سارے سرمایہ دار، وہ عرب کے سردار، وہ بڑے بڑے قبیلوں کے شیخ گھبرا گئے، ہم رسول کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے، رسول اس کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے۔ تب پیغمبر نے کہا القاسب و حبیب اللہ، رزق حلال کے لیے محنت و مشقت کرنے والا وہ اللہ کا حبیب ہوا کرتا۔ جو پیغمبر کا اپنا لقب،
جس لقب پر بنیاد کر کے کل سے مجلسیں شروع ہوں گی وہ پیغمبر اس کو دے رہے رزق حلال، تو ہمارے شروع دور کے مراجع بالکل ابتدائی تاریخ کے، آج کل کے مراجع نہیں، آج کل کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے تو مجمع تو واقعاً مسکرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، واقعاً آج کل کے مراجع ایسے ہی کہ کوئی دھوبی اور کوئی مثلا نائی اور کوئی موچی، وہ نہیں، وہ ابتدائی دور کے وہ علماء جن کے بارے میں وہ جو دشمن مرجعیت ہیں وہ بھی انہیں اپنا کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے تھے، اخباری علماء تھے، ان کو مجتہدین لے کے چلے گئے۔ ان کے لقب کیا؟ سب سے پہلا شیعہ عالم غیبت امام کا ابو الحسن عمانی حضا، موچی، جوتوں کی مرمت کرنے والے، اسکافی، جاہے، اور پتہ نہیں کتنے ایسے لقب آتے تھے۔ یہ ماحول تھوڑا سا بدل رہا ہے جب لوگ یورپ اور امریکہ جا رہے ہیں۔ دیکھا وہ موچی، ہاتھوں میں راشا، 300-350 سال کی عمر، ہڈیوں کے اوپر گویا کھال یا چمڑا ہے اور گوشت تو ہے ہی نہیں۔ سید رضی کو بڑا رحم آیا اور جوش بھی ہے۔ ابھی شروع میں جب علم ملتا ہے نا تو آدمی اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے روایت ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک ایسا نور ہے کہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، فقط اسی کو دیتا ہے جو اس کو برداشت کر سکے۔ شاید آپ کو یاد ہو 2 سال میں نے مسلسل ایک واقعہ پڑھا، ادھر نہیں جا رہا ہوں، وہ اسم اعظم والا واقعہ، وہ بوڑھا آدمی جو اسم اعظم دیتا ہے خود وہ کتنی مصیبتیں برداشت کر رہا۔ تو خیر علم بھی ایک چیز، لیکن اس کو برداشت کرنا اس سے بڑا مرحلہ۔ سید رضی ابھی ابتدائی جوانی ہے، بہت جوش، ابھی نہج البلاغہ کی طرف نہیں گئے، ابتدائی جوانی، تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ قریب پہنچے اور ایک مرتبہ کہا کہ اے شخص، تیری اس محنت و مشقت اور اس بڑھاپے کے عالم میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری کچھ اتنی مدد کروں کہ یہ کام تو چھوڑ دے، اور میں تجھے وہ علم سکھا سکتا ہوں جس سے چیزیں سونا بن جاتی ہیں۔ اور ایک بار اس موچی نے، وہ جو موچی یا چمار جوتا جس اسٹینڈ پہ رکھ کے صحیح کرتا ہے، خالی اس پہ ایک نگاہ ڈالی اور پورا سونے کا بن گیا۔ سید رضی نے کہا میں تو تمہیں سکھاؤں گا، کچھ کرنا ہوگا، یا خالی ایک نگاہ ڈالی؟ سید رضی گھبرا گئے، کہا یہ کیا؟ کہا میں نے مولا کائنات کا زمانہ دیکھا ہے، ان کے شاگردوں میں شامل ہوں۔ یہ مولا عطا کر کے گئے لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا کے گئے کہ ہمارا ماننے والا ہمیشہ محنت کی کمائی کھاتا۔ یہ صلاحیتیں دی ہی اس کو جاتی ہیں جو قدم قدم پہ معجزے دکھا کے نظام دنیا کو ایک کھیل تماشا نہ بنا دے۔ ہم بھی کبھی کہتے نا کہ یا امیر المومنین، آپ کے پاس اسم اعظم ہے، آپ کا نام اسم اعظم ہے، علی کے ناموں میں ایک نام ایسا ہے، وہ ہمیں دے دے۔ کہا تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میرے نام کو برداشت کر سکو گے، یہ سارا نظام کائناتی تم بدل ڈالو گے اگر تمہیں اسم اعظم دے دیا جائے۔ موڈ نہیں ہوا دفتر جانے کا، سورج 6 بجے نکلتا، آج ہم نے اس کو 9 بجے نکالا، فقط اس لیے کہ آج دفتر جانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ گرمی بہت لگ رہی ہے، ہمارا دل چاہا کہ مری کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، ہم نے شارجہ کے اندر برف باری کروا دی۔ یعنی ہماری تو یہی حالت ہوگی۔ یعنی کراچی کی بات کر رہا ہوں، ایک بڑی اہم دعا تھی جو میں نے پڑھنا ہی چھوڑ دی، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ زندگی میں صرف ایک بار پڑھو، ایک مجلس میں پڑھنے کی حماقت کر دی۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ آ کر کہیں مولا ہمیں کان میں بتا دی، مولانا ہمیں کان میں بتا دیجیے، نہیں، اب وہ نہیں۔ کیا نتیجہ نکلا معلوم؟ وہ ایک صاحب کہنے لگے مولانا کل میں نے دعا پڑھی، واقعاً اس کا فائدہ ہوا۔ کس کام کے لیے؟ آفس سے آ رہا تھا، رکشہ نہیں مل رہا تھا، میں نے یہ دعا پڑھ کے رکشے کو بلوایا۔ یہ ہے، اس کی بھی دعا ہوگی، دعائے رکشہ، دعائے ٹیکسی بھی ہوگی، لیکن ہم تو پھر ایک کھیل بنا لیں گے نا اس چیز کو، ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ سید رضی کی پھر سمجھ میں آیا، چنانچہ اس کے بعد علم عرفانیات کے وہ ماہر بنے کہ ہر چیز کو برداشت کیا اپنے سینے کے اندر، سینے میں اتنی وسعت ہونا یہ بھی ایک چیز ہے، یہ اہل بیت ہی سے سیکھی ہے۔ سید السجدین ایک ہلکا سا اشارہ کرتے تو کربلا کے اندر، کوفے کے اندر، شام کے اندر، بازاروں کے اندر، درباروں کے اندر ابن زیاد اور یزید کے سامنے باقان قیامت آ جاتی۔ اسی لیے پروردگار ہم سے نہ وہ امتحان لیتا ہے نہ ہمیں وہ صلاحیتیں دیتا۔ یہ معصوم کے سینے سے پوچھیے، الشام 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 کہہ کے ساری زندگی روئے، لیکن شام میں بے بس اور لاچار تو نہیں تھے نا۔
یہ ایک منزل ہے جو آل محمد اپنے ماننے والے کو سکھاتے ہیں. خیر بات کہاں سے چلی تھی؟ وہ پیر صاحب کا واقعہ. ان کے پاس کچھ نہیں، ایک علم ہے سونا بنانے کا. شاگرد کہتا ہے مجھے سکھائیے، نہیں مرید جو ساری قربانیاں دے چکا، اب عزت بھی بچانا. کہا کہ ہاں میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، کاغذ قلم اٹھاؤ، یہ نسخہ لکھ لو، اس پہ عمل کرو، مٹی بھی سونا بن جائے گی. بڑی خوشی کے عالم میں جانے لگا. کہنے لگے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جب یہ عمل کر رہے ہو اس وقت بندر کا خیال تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے. وہ چلا گیا اور ایک ہفتے کے بعد روتا پیٹتا بال نوچتا ہوا آیا. کہا کہ اگر اس نسخے میں بندر کا خیال آنے سے یہ نسخہ ناکام ہوتا ہے تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی اس کا بندر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اب جب سے آپ نے کہا میں یہ کام جب بھی شروع کرتا ہوں سونا بنانے کا، خود بخود بندر میرے دماغ میں آ جاتا. آپ نہ بتاتے تو کبھی بندر، بھائی سونا بنانے کے کام میں بندر کس کے دماغ میں آتا؟ تو اب کہیں گے لوگ اچھا بات کہاں سے چلی کہ مولانا ویسے تو کبھی ہمیں شک نہ ہو کہ جس نے آ کے اعلان کیا یہ امام ہے کہ نہیں، آپ نے جو مسلسل بتایا، تو اب جب کوئی اعلان امامت ہوگا ہمارے دل میں شک آ جائے گا. اس کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ معصوم نے کہا آخری زمانے میں کم سے کم 12 ورنہ 40 ورنہ 70 جھوٹے آدمی دعوی امامت کریں گے اور ہر ایک کہے گا کہ میں مہدی ہوں اور دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. ہمارا ماننے والا سچے کو چھوڑے نہیں، جھوٹے کی جانب قدم بڑھائے نہیں. تو اب جسے شرعی دلیل سے یقین نہ ہو رہا وہ کیا کرے؟ پچھلے سال میں نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 148 کا تیسرا جملہ پڑھا تھا، فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ بِمَا هُوَ کائن. جو ہونے والا ہے اس میں بھی بہت جلدی نہ کرنا. اور 2 سال سے چھٹے امام کی ایک حدیث پڑھی تھی، ہلاک المستعجلون، امام کے لیے جلدی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے. یہ کس کے لیے؟ جو ظہور امام کے وقت ہے لیکن اسے یقین نہ ہوا کہ یہ امام ہے کہ نہیں. ٹھہر جاؤ. اور اس کے لیے میں نے مثال پچھلے سال کیا دی تھی؟ سلمان فارسی کی، وہ آدھی بات تھی. دوسری مثال کیا دے رہا ہوں؟ سید حسنی کی. سید حسنی بہت اہم یہ شخصیت ہے. میں ان کو بہت اہم کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے. سوال یہ کہ امام کے پہلے لشکر میں جو 313 آدمی، اس میں ہندوستان اور پاکستان کی نمائندگی بہت کم ہے. کوریا کے ایک آدمی کا ذکر ہے. یہاں زیادہ سے زیادہ مکران کے کچھ مومنین کے نام. وہ مکران جو امام کے زمانے میں ایران کا صوبہ تھا. تو باقی کراچی، لاہور، ملتان، بمبئی، لکھنؤ، حیدرآباد، خدا کرے کوئی اہم شہر نہ رہ گیا ہو ورنہ بعد میں مومنین ذرا ناراض ہوتے. یہاں کے لوگوں کا ذکر کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ تر سید حسنی جمع کر کے امام تک پہنچائیں گے. وہ کون ہوں گے اب ہر ایک کو معلوم. ابھی شہید باقر الحکیم کی وجہ سے یہ مسئلہ کافی مشہور ہوا، کیونکہ ان کی شہادت سے پہلے بہت سو نے ان کو سید حسنی سمجھ لیا تھا. سید حسنی اور یمانی یہ 2 مخلص شخصیتیں جو نائب امام بنیں گی، یہ ظہور سے پہلے ہیں. اور سفیانی اور دجال شیطان کے 2 نمائندے وہ امام کے زمانے میں. یعنی امام کے ظہور کا جو زمانہ کچھ پہلے کچھ بعد ملا کر 4 شخصیتیں نمایاں سامنے آنے والی ہیں. 2 حق کی نمائندگی کریں گی سید حسنی اور یمانی، اور 2 باطل کی نمائندگی کریں گی، ایک سفیانی اور ایک دجال. سفیانی دجال پہ میں 3-4 سال سے امام بارگاہ میں مسلسل بات کر رہا ہوں. اسے دہرانا بھی نہیں، اس میں آج کوئی نئی بات بڑھانا بھی نہیں. لیکن سید حسنی کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا، اور وہ یہ کہ جب سید حسنی کی ملاقات امام سے کوفہ شہر میں ہوگی، یعنی سید حسنی کے لشکر میں ہندوستان پاکستان کے لوگ زیادہ، وہ امام سے کوفے میں ملیں گے، مکے میں نہیں. امام ظاہر مکے میں ہوں گے، جائیں گے مدینے، وہاں سے کوفے آئیں گے، کوفے سے دمشق جائیں گے. تو ہم لوگ انشاءاللہ ہماری اکثریت وہ شہر کوفہ میں سید حسنی کے ساتھ امام سے ملے گی. سید حسنی نائب امام، برحق نمائندے. لیکن وہاں بھی یہ ملا کہ یہ دیکھنے کے بعد بھی کہ امام جو کوفے آئے ہیں تو کتنے ان مراحل سے گزر کے آئے ہیں.
جو یقین پیدا کر رہا ہے کہ یہ امام برحق ہے۔ مکے سے ظاہر ہوئے، جبرائیل کی آواز گونجی، ذوالفقار لے کے آئے، 313 وہ لوگ ہیں، مدینے میں گئے، وہاں پہ وہ ساری گڑبڑ کچھ لوگوں نے کی جو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، یہ سارے مراحل سے گزر کے امام آئے۔ اب تو شروع میں جسے شک بھی تھا کہ یہ امام ہے کہ نہیں، شک کم ہو گیا، پھر بھی سید حسنی شرعی ذمہ داری یہ پوری کر رہے ہیں۔ یعنی اور پھر سب سے اہم بات، امام کے چہرے کی زیارت، چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہی یقین کامل کہ یہ امام ہے، پھر بھی کہیں گے فرزند رسول، گستاخی نہ ہو۔ تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہی امام ہیں، آپ اس کے لیے مجھے کوئی دلیل دیجئے۔ پورا مجمع سن رہا، امام کا سارا، سید حسنی کا سارا لشکر۔ لیکن ہر مومن کو ایک شرعی حق ہے جسے استعمال بھی کیا ہے لوگوں نے، اور استعمال کرنا کبھی واجب بھی ہے۔ جب کسی کی تقلید کرے تو پہلے یہ معلوم کرے کہ یہ لائق تقلید ہے کہ نہیں ہے، یہ صحیح مرجع ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں لوگ دو قسم کے، ایک اتنا چڑھتے ہیں تقلید سے بلکہ نفرت کرتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت تو مراجع کے خلاف بعد میں کوئی قدم اٹھائیں گے، ان کا بس چلے تو آج ہی یہ سارے مراجع کو کھڑا کر کے ایک لائن سے سب کی گردنیں اتار دیں۔ شہید باقر الحکیم سے لے کے پرانی تاریخ کتنے شہداء دشمنان اہل بیت تو ہیں ان کے پیچھے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اتنے چڑھتے ہیں، البتہ یہ لا علمی کی وجہ سے، اور دوسرے کچھ لوگ اتنے زیادہ خوش عقیدہ ہیں اس بارے میں، ایک لسٹ آ جاتی ہے ان کے سامنے کہ فلاں مسئلے میں اتنے مراجع نے یہ اجازت دی، وہ کہتے جی ہم نے 200 مراجع کی اجازت دیکھی۔ بھئی آپ کو کیسے پتا یہ مرجع؟ کہا کے نام سے پہلے لکھا تھا آیت اللہ فلاں، آیت اللہ العظمیٰ فلاں، آیت اللہ العظمیٰ فلاں۔ آپ جانتے ہیں ان کو؟ نہیں، وہ یہ لقب لکھا ہوا ہے تو یقیناً مرجع ہوں گے۔ یعنی خالی آیت اللہ العظمیٰ کوئی آدمی کسی کے نام سے پہلے لکھ دے، ہم نے کہا یہ مرجع۔ آج جو ہماری نمازوں تک کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے، جی ہمارے پاس 200 کے فتوے، 200 میں سے کوئی مرجع ہے کہ نہیں، ایک بھی ہے کہ نہیں؟ کہ 200 کے 200 مرجع۔ کیسے پتا چلا آپ کو؟ کہ ہر ایک کے نام سے پہلے آیت العظمیٰ ہے اور وہ پمفلٹ تو میرے گھر میں رکھا ہوا۔ یہ خوش عقیدگی کی انتہا۔ بیچ کا مرحلہ ہے کہ پہلے یہ معلوم کرنا پڑتا۔ ایک طریقہ ہے جو توضیح المسائل کے پہلے صفحے میں لکھا، ارے مرجع تو چھوڑیں، نعوذ باللہ توہین میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اگر کبھی فیصلے میں غلطی بھی ہو جائے تو آدمی کی نجات تو ہو جائے گی، لیکن امام بھی اگر ہو کبھی، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ آپ امام ہیں، لیکن آپ کی امامت کی دلیل؟ مولا سے لوگوں نے پوچھا، اس زمانے اس علاقے کے لوگوں نے جو باہر سے آ رہی، چھٹے امام سے پوچھا گیا، ساتویں امام سے پوچھا گیا، امام سے بھی پوچھنے کا رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے دعویٰ رسالت کیا ہے، رسالت کی دلیل؟ سلمان فارسی کا واقعہ تو گزرا، اور بھی کتنے واقعات۔ یعنی یہ ایک مومن کا حق ہے کہ وہ رسول اور امام سے یہ پوچھ سکتا ہے اگر اسے ابھی تک پورا علم نہیں ملا، بلکہ کبھی کبھی یہ واجب ہے اس کے لیے، زمانے کے امام سے بھی یہ پوچھا جائے گا۔ اور کتنے واقعات، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، خالی وہ واقعات کے لوگوں نے آ کر ظاہر ہونے کے بعد لوگ آ کر امام سے پوچھیں گے، امام جواب دیں گے، لیکن عام لوگوں کو چھوڑے سید حسنی جیسا اتنا اہم نائب امام کہ روایتوں میں یہ بات طے ہے کہ اگر سید حسنی آ گئے گویا آپ امام آ گئے۔ انہیں امام کو اپنی حکومت دینا ہے، انہیں امام کو اپنا لشکر دینا ہے، ان کا آنا ظہور امام کی سب سے آخری اور یقینی نشانی بنا۔ اتنی اہم شخصیت کہیں گے کہ مولا اپنی امامت کی مجھے دلیل دیجیے، ایسی کہ خالی وہ نہیں، ساری قوم، سارا لشکر، ساری فوج اس پہ یقین کرے۔ اب وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ پھر امام کس طرح سے اس لشکر کو قائل کریں گے۔ روایت یہ ہے کہ یہ مطالبہ کریں گے، فی الفور امام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، جبکہ یہ ایسے ہیں کہ ان کو پتا بھی ہوگا کہ یہ امام، لیکن لشکر کو بھی یقین کامل ہو۔ کیا مطلب نکلا؟ کہ جہاں ذرا سا بھی شک کا مرحلہ ہے وہاں تھوڑا انتظار ضروری، جھٹ سے فیصلہ نہیں کرنا۔ اور اسی موقع پہ ایک عجیب بات، اور یہ بات میں اس سے پہلے یہاں کبھی نہیں پڑھی،
دوسرے شہروں میں پڑھ چکا ہوں، وہاں کے لوگ اب تک ناراض. آج کی مجلس کے ذریعے ان کی ناراضگی بھی دور کر رہا ہوں. امام کی بات سن کر، دلیلیں دیکھ کر، معجزات کا مشاہدہ کر کے جو سید حسنی کو امام دیں گے، سید حسنی کی ساری فوج امام کی امامت پر بیعت کر کے اب براہ راست امام کے ماتحت ہو جائیں گے. سید حسنی بھی اس سے نکل گئے سوائے 4000 زیدیوں کے. اب پہلے مجھے اتنی ٹیکنیکل باتیں نہیں پتا تھی کہ ہم تو اپنی کتابیں پڑھتے ہیں عربی میں، اس میں یہ کسی اور انداز سے بات ہوتی. بعض حضرات ناراض ہو گئے، خصوصاً جن علاقوں میں زیدی سادات زیادہ. دیکھیں لفظ زیدی دو معنوں میں استعمال ہوتا. ایک ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں کہ جہاں اس کا مطلب ہے نسب، جناب زید شہید کی اولاد، اور ایک جو ہماری شیعہ پرانی کتابوں میں ہے زیدی کا مطلب جو جناب زید کو اپنا امام مانتے تھے، وہ ان کی اولاد میں نہیں تھے، اور جو اولاد والے تھے وہ ان کو امام نہیں مانتے تھے، وہ پانچویں کو امام مانتے تھے. جو ان کی اولاد میں ہے وہ پانچویں کو ان کو امام نہیں مان رہے، اور جو نہیں ہے وہ ان کو امام مان رہے. یہ زیدی فرقہ تاریخ میں بڑا مضبوط فرقہ بن چکا ہے یمن وغیرہ میں، اور آخری زمانے میں بھی یہ لوگ ہوں گے، اور یہ سید حسنی کے لشکر میں شامل ہوں گے. مگر یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی اولاد میں نہیں، ان کو امام مان رہے. کیوں امام مانا؟ جناب زید جن کی شہادت اسی ماہ سفر کے پہلے ہفتے میں ہوئی. کسی روایت میں ہے کہ پہلی سفر ان کی شہادت کی تاریخ ہے، کسی میں ہے 3، اور کسی میں ہے اس ہفتے کی کچھ اور تاریخ ہے. آج جو مجلس ہو رہی ہے یہ تاریخ جناب زید کی شہادت کی ہیں، چونکہ ان کے ذریعے سے ظہور امام کا بھی ایک پیغام بن رہا ہے، اور جو روزگار کی پریشانی سال بسال بڑھتی جا رہی ہے اس کا بھی پیغام بن رہا. اور تاریخ بھی وہی. میں اپنے موضوع پر ہی کہ یہاں 2 خواہشات لوگ ضرور کرتے ہیں، مولانا امام پہ کچھ کہیے، کچھ بات ہو گئی، اور روزگار کی پریشانی اس پہ کچھ کہیے، وہ اسی سے ربط دے کر. جناب زید تاریخ تشیع کی ان اہم شخصیتوں میں سے ایک ہے کہ جن کے فضائل و کمالات ایسے تھے کہ لوگوں کو ان پر امام ہونے کا دھوکہ ہوا، جبکہ 5ویں امام بھی ہیں. بھئی دیکھیے غیبت میں اگر کوئی کسی کو امام مان لے تو چونکہ صحیح امام سامنے نہیں ہے تو ذرا بھی جو عام آدمیوں سے بلند نظر آیا ہم نے کہا امام. جناب زید کی ذرا کمالات کو دیکھیے، فضائل کو دیکھیے. 5ویں امام برحق کے ہوتے ہوئے کچھ لوگوں نے نہیں بلکہ بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کی امامت کو مانا. اتنے فضائل و کمالات تھے. اور پھر اس میں ذرا سی غلط فہمی اس لیے ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک امام اپنی اولاد میں کس کو زیادہ محبت اور احترام دے رہا. اچھا وہ لوگ جو امام کے چوتھے امام بہت ان کے قریب تھے، انہیں تو معلوم تھا کہ بعد میں 5ویں امام بننے والے، لیکن جو لوگ دور دور کے علاقوں میں رہتے تھے، سال میں ایک دفعہ آتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ چوتھے امام ان کے ایک بیٹے زید ہیں، دوسرے بیٹے ہمارے 5ویں امام. وہ یہ دیکھتے تھے کہ چوتھے امام جناب زید کی بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں. گود میں بٹھا کے خصوصی طور پر ایک ایسی محبت کا مظاہرہ کرتے جو رسول اللہ حسن و حسین کے ساتھ کیا کرتے. تو اب لوگ جب بھی آئے زیارت کے لیے جناب زید کا احترام دیکھا. 80 ہجری میں پیدا ہونے والے 122 ہجری کے ماہ سفر میں شہید ہوئے، 42 سال کی عمر تھی، اور انتہائی خوبصورت افراد میں سے ایک تھے. فرماتے ہیں چوتھے امام کہ مجھے اپنی اولاد میں یہ زید انتہائی پسند. انہوں نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں ہمیں ایک تحفہ دیا ہے اپنے بابا سے لے کر. اب عام لوگ جو بہت زیادہ چوتھے امام کے قریب نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ وہ اسلامی دنیا میں پھیلے ہوئے، 1 سال میں ایک دفعہ آ گئے، 2 سال میں ایک دفعہ آ گئے، انہیں دھوکہ ہو گئے کہ اتنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام بننے والے ہیں. جبکہ امام جو ان کے بعد امام بننے والا، اس کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ ہی ہے، قریبی لوگوں اپنی اولاد میں غیر معصوم میں سے کچھ کو زیادہ احترام اور محبت سے دیکھتے ہیں، اس کے اپنے کسی ذاتی کمال کی وجہ سے. چھٹے امام
اسماعیل کا اتنا احترام کرتے تھے کہ بعد میں اسماعیلی فرقہ بن گئے. کسی نے پوچھ بھی لیا تھا مولا آپ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اور بھی تو آپ کے بیٹے ہیں. کہا چونکہ یہ اپنے والدین کا بڑا احترام کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے. اصول آ گیا، جو والدین کا احترام کرنے والا ہے وہی امام کی نگاہ میں قابل احترام قرار پاتا. امامت کیا بلند درجہ ملے گا جو والدین کا احترام کرتا. لیکن عام لوگ سمجھے کہ یہ احترام اسماعیل کا اس لیے ہے کہ یہ بات کے امام. یہ دھوکہ، یہ نامکمل علم ہے. یہی زید کے ساتھ تھا، کیونکہ زید اہل بیت کے مقصد کی خاطر آگے بڑھ کے بڑی قربانی دینے والے. شہدائے راہ خدا کا درجہ اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے، امام کے یہاں بھی اتنا بلند. باقی اولاد کے مقابلے میں غیر معصوم اولاد، یہ شہادت پانے والے، اور شہادت بھی کسی ملک گیری کے لیے نہیں ہے، کسی غصے اور ضد میں نہیں ہے، صرف مقصد امام کے لیے. تو بچپنے ہی سے ان کا اتنا احترام کیا جا رہا. لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ امام بننے والے. اور پھر جب چوتھا امام جناب زید کا اتنا احترام کر رہا، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان میں کمالات بھی ایسے ہیں کہ اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی امام ہوں گے. البتہ ان کا جہاد کے لیے نکلنا اور پانچویں امام کا گھر میں بیٹھنا بعض جذباتی لوگوں کو یہ بھی بات پسند آ گئی. کہنے لگے کہ جو میدان میں نکلتا ہے وہی مجاہد ہوتا، پانچویں امام تو گھر میں بیٹھے ہیں، یہ امام نہیں. یہ بھی پانچویں امام ہیں، لیکن اس لیے کہ وہ گھر میں کیوں بیٹھے؟ پانچویں امام کی تائید تھی جناب زید کو. لیکن میں جناب زید کے حالات کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اتنا حصہ بتا رہا ہوں جو ظہور امام سے بھی متعلق ہے، اور آپ کے اس سوال سے بھی کہ سال بسال یہ روزگار کا مسئلہ کیوں بڑھتا جا رہا. البتہ جو جملہ ابھی رہ گیا اس کو پورا کرو. پانچویں امام نے، چوتھے امام نے، چھٹے امام نے اس جہاد کو بھی اہم سمجھا جو ظالم کے خلاف ہوتا، لیکن علم پھیلانے کو اس سے بھی زیادہ اہم سمجھا. تو وہ شعبہ اپنے ہاتھ میں رکھا، یہ شعبہ اپنے نائبین کے حوالے کیا، چاہے وہ مختار ہوں اور چاہے وہ زید شہید ہوں. اور یہ کہہ کر یہ شعبہ ان کے حوالے کیا کہ جب تک ہمارے ماننے والوں میں ایسے مجاہدین ہوں گے، ہمارے شیعہ خیر و برکت کے ساتھ رہیں گے. جہاد تم کرو، تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. یہ پوری حدیث شہید باقر صدر کی مشہور کتاب کے آخری صفحے پر ہے، جس میں انہوں نے شیعہ تاریخ لکھی ہے. جناب زید جب میدان میں نکلے، بہت سارے لوگ آ گئے ان کے ساتھ، بہت بڑا لشکر بن گیا. لیکن جب جہاد شروع کرنے کا وقت آیا تو سب چھوڑ کے چلے گئے. بس ذرا سا امام زمانہ کے جہاد کو ذہن میں رکھیے اور میرے جملے سنیے، اگرچہ میں خود آخر میں وضاحت کروں گا. سب چھوڑ کے چلے گئے، بہت مختصر ساتھی رہ گئے. پھر بھی انہوں نے جہاد کیا. اتفاقاً اسی ماہ سفر 122 ہجری میں پیشانی پہ تیر لگا، شہید ہوئے. ساتھیوں نے ان کو خفیہ طریقے سے لے جا کے دفن کیا. ظالم حکمران نے وہاں بھی پہنچ کے قبر کو کھودا. 4 سال تک اس مرد شہید کا جنازہ کوفے کے محلہ کناسا کی سولی پہ لٹکا رہا. 4 سال تک نہ قبر ملی نہ کفن ملا. اس سولی کے اوپر ان کا لاشا لٹک رہا ہے. زید شہید، جن کی اولاد میں یہ زیدی سادات. اور جب یہ حالت تھی کہ جانوروں نے، چڑیوں نے ان کے بدن پہ گھونسلے بنانا شروع کیے، لیکن ظالم حکمران نے دیکھا یہ تو عجیب مرد مجاہد ہے، شہید ہونے کے بعد بھی اپنے مقصد کو پھیلا رہا کہ اب یہ معجزہ بنا کہ 4 سال میں لاشا خراب نہیں ہوا. آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن متوجہ ہو رہے، اب لاشے کو اتار کر آگ میں ڈال کے جلا دیا گیا. وہ زید شہید. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو شروع میں ان کے ساتھ آ گئے تھے، بعد میں انہیں چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ حاکم شام کے 2 ہاتھ پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال بھی پڑھا، تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اس لیے تکرار سن لیجیے. حاکم شام سے پوچھا جاتا علی جیسی شخصیت کے سامنے تم کامیاب کیسے رہے؟ البتہ وہ لوگ جن کے نزدیک کامیابی صرف یہی کہ حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، کرسی مل جائے تو بڑا کامیاب ہے. پوچھا گیا تم کامیاب کیسے ہوئے؟ کہا میں کامیاب ہوا میرے سیدھے ہاتھ پہ دیکھو اور الٹے ہاتھ پہ دیکھو. ایک طرف ننگی تلوار رکھی ہے، دوسری طرف اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہے. آدھے آدمیوں کو تلوار کے ذریعے ٹھیک کیا، آدھے آدمیوں کو دولت کے ذریعے ٹھیک کیا.
اور پچھلے 30 سال جو میں نے جملہ پڑھ کے وضاحت کی کہ حاکم شام کے دو ہاتھ، آخری زمانے میں دو شخصیتیں بنیں گی، سفیانی تلوار لے کر آئے گا، دجال دولت لے کر آئے گا۔ یہ دو شخصیتیں نئی نہیں ہیں، یہ حاکم شام کے دو ہاتھ ہیں۔ سفیانی ظلم کے ذریعے شیعت کا خاتمہ کرے گا، دجال پیسے دے دے گے، عیاشیاں کرا کے، روٹی لائے گا پیٹ بھر کے، کرکٹ کے میچ لائے گا، اس طرح سے مثلا وہ کھیل تماشا۔ لیکن یہ حاکم شام اور دجال ہی کی کہانی نہیں ہے، حاکم شام سے لے کر ظہور امام تک ہر دور میں یہی امتحان ہوتا رہا۔ کیا امام کو بلانے والوں اور یہ کہنے والوں کہ جی ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، کیا اتنا اپنے آپ کو بنا لیا ہے کہ تلوار سے بھی نہ ڈرو اور دولت سے بھی نہ جھکو؟ زید شہید کے ساتھ کیا ہوا؟ آدھے آدمیوں کو حکمران وقت نے تلوار کے ذریعے ڈرا دھمکا کے ان سے دور کیا، اور باقی آدمیوں کو دولت کے ذریعے۔ زید شہید کے حق میں فتویٰ اس زمانے میں عالم اسلام کے سب سے مشہور فقیہ اور عالم نے دیا کہ زید کا جہاد صحیح ہے، ان کا ساتھ دینا واجب ہے۔ خالی قاضی شرح نہیں بکا، وہاں سے لے کے آج تک یہ ایک سلسلہ ہے۔ حکومت نے انہیں توڑا، کہا کہ ہم آپ کو امام اعظم بنا دیں گے۔ اب جو یہ امام اعظم کا خواب نظر آیا اور امام اعظم کے عہدے کی لالچ نظر آئی تو وہی زید شہید کو میدان میں چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ دولت، لالچ، کرسی، اقتدار، تماشا، یہ ساری چیزوں سے آدھوں کو توڑا جاتا اور آدھوں کو ادھر۔ تو ماہ سفر کی ابتدائی تاریخیں ان زید شہید کی تاریخ ہے کہ جن کا غم معصومین نے بھی کیا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ مولا امام زمانہ آپ پچھلے سال تک نہیں آئے تو ابھی بھی کیوں نہ آئے؟ اب تو حالات اور خراب ہو گئے۔ اور اے ائمہ طاہرین، آپ کے شیعہ آخر یہ روزگار کی پریشانی میں کیوں مبتلا؟ پچھلے سال جاب تھا، اس سال ختم ہو گیا، کاروبار تھا، کاروبار ناکام ہو گیا۔ کہا یہ جو تم اتنی کثرت کے ساتھ مجھے بلاتے رہتے ہو، یہ اس کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے بلا تو رہے ہو، لیکن ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا تم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ نہ تلوار سے ڈرو نہ فاقوں سے ڈرو۔ دیکھنا یہی ہے کہ ذرا تمہارے گھر میں پیسے کی کمی آتی ہے تمہاری کیا حالت ہوتی۔ ایک تو ہوتا مجبوری کا نام صبر، میں بالکل مجبوری ہے، لیکن حلال طریقے سے نہیں مل رہا تو اب یہ حرام، فراد، چیٹنگ، لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ جانا، قرضے لے کے واپس نہ کرنا، یہ سب تو نہیں شروع ہو گیا؟ کبھی تمہاری دعاؤں پہ اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ ابھی تمہاری یہ ٹیسٹنگ اور آزمائش ہے۔ وہاں سے لے کے مولا سے لے کے زید شہید اور زید شہید سے لے کے دجال تک امام کو بلانے والے جہاں فاقے آ گئے تو امام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کربلا الگ ہے، وہی دیکھنا ہے ابھی تم کربلا کے معیار پہ پہنچے ہو یا ابھی زید شہید والے مسئلے میں الجھے ہوئے ہو۔ جب دعائیں کر کر کے دیکھیے، یہ آج کا جملہ، جب دعائیں کر کر کے بھی آپ دیکھیں کہ نہ روزی کا انتظام ہو رہا، نہ جاب کا انتظام ہو رہا، نہ بزنس سنبھل رہا، تو سمجھ جائیے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اس بات کی آزمائش کا کہ اے امام کو بلانے والے، ابھی فاقے برداشت کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس امتحان کے فوراً بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جس آیت کو آج میں نے خاص آج کے لیے تلاوت کیا، بھئی یاد رکھو جو امتحان والے فاقے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نہیں چلتے، وہ آزمائی جب امتحان پورا ہو جائے گا پھر اس سے اچھا زمانہ آئے گا۔ تو ہر سال میں دعا بتاتا تھا، اس سال دعا نہیں بتا رہا ہوں، اس سال یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دعاؤں کا اثر نہیں ہو رہا تو ثابت قدم رکھیے اور اپنے مولا کو پیغام دیجیے کہ یا امام زمانہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو حاکم شام کی اشرفیوں کی تھیلیاں دیکھ کر ہمارے قدم پھسل جائیں، جو امام اعظم کا ٹائٹل دیکھ کے زید شہید کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہے جو دجال کی روٹی کی خاطر اپنے مولا کو چھوڑ دیں۔ دیکھیے آج ہمیں فاقے ہو رہے ہیں، ہم پھر بھی برداشت کر رہے ہیں، اور یہ وہی منزل ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں بار بار اپنے ماننے والوں کو تیار کیا۔ ہر جنگ کے بعد، پیغمبر کے زمانے میں 80 لڑائیاں ہوئی نا، 26 تو غزوے ہوئے، ہر غزوے کے بعد اگلے غزوے سے پہلے پیغمبر ایک بات کہتے تھے۔ جب حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ہمارے ماضی کے علماء کی طرح سے
ایک حدیث رسول پہ عمل کے لیے 40 حدیث نامی کتاب لکھی. پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ جس کو 40 حدیثیں زانیات بعث اللہ یوم القیامت فقیہ، اللہ قیامت میں اسے علماء اور فقیہ کے ساتھ اٹھائے گا. تو ہمارے تمام علماء کا یہ طریقہ رہا کہ وہ 40 حدیثوں پہ کتابیں لکھتے ہیں. کچھ کی کتاب چھپتی ہے، کچھ کی کتاب فقط قیامت کے دن پیش کرنے کے لیے ان کے گھر میں رہتی. تو جب یہ کتاب لکھی 40 حدیثیں، تو سب سے پہلی کہاں کون سی حدیث لکھی؟ یہی تو لکھی ہے نا، جنگ کر کے مسلمان واپس آئے. جنگ کسی بچوں کے کھیل کا نام نہیں ہے. بڑی زحمتیں اور پریشانیاں ہوتی، حتیٰ اگر دشمن کا سامنا نہ ہو تب بھی صحراؤں میں جاؤ، جنگل میں جاؤ، کبھی بھوکے رہو، کبھی پیاسے رہو، کبھی لو کے تھپیڑے کھاؤ، کبھی جنگ ہو جائے تو تیر ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں. دن تو جاگ کے گزار رہے اور رات کو بھی نیند نہیں آ سکتی. ہر لمحے ہوشیار رہنا پڑتا ہے، شب خون نہ ہو جائے، اچانک حملہ نہ ہو جائے. تو کسی جنگ سے ہی مسلمان واپس آئے، ابھی ہتھیار کھول رہے ہیں. ایک مرتبہ گھر جا کے آرام کی فکر میں پیغمبر نے کہا ابھی تم جہاد اصغر کر کے آ گئے ہو، جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ. اصغر یعنی چھوٹا، اکبر مانے بڑا، ہر ایک کو پتا. لیکن لوگوں نے اپنے حساب سے اصغر اکبر بنا لیا. جب اس کا نام اصغر ہے کہ بھوک، پیاس، گرمی، لو، میدان، صحرا، جنگل، نہ دن کو آرام، نہ رات کی نیند مکمل، کبھی تیر، کبھی نیزے، کبھی بھالے، کبھی تلواریں. اکبر تو پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا. جیسے وہ صاحب جن کی عربی معمولی تھی اور قرآن تو بالکل ہی نہیں جانتے تھے، پھنس گئے کسی پیش نماز کے پیچھے. اس پیش نماز کو بھی پتہ نہیں کیا ہوا. علم کے سورے کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی. 2.5 پارے کا سورہ بقرہ ہے. اس طرح پڑھا جائے جیسے کراچی کی تراویح میں پڑھا جاتا ہے، تب بھی کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگے گا. اور اس طرح پڑھا جائے جو رتل القرآن ترتیلا ہے تو 1.5 گھنٹہ اس میں لگ جائے گا. ایک مرتبہ گھبرا گئے، اب تو آ گئے نماز میں، پھنس گئے. اچھا یہ بھی نہیں پتا تھا سورہ بقرہ کتنا بڑا. 15 منٹ ہوئے، سوچا اب ختم ہونے والا. 20 منٹ ہوئے، اب ختم ہونے والا. اس میں کوئی اشارہ بھی نہیں ہے کہ اختتام پہ آ رہے. ہم تو بہرحال ایک تسلی دیتے نا، 5 منٹ رہ گئے، 2 منٹ رہ گئے، آخری بات ہی، آخری نقطہ ہے، آخری جملہ ہے نا. ہم تو پھر بھی کچھ کہہ کے مجمع کو بٹھا لیتے ہیں. لیکن وہاں سورہ بقرہ میں تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ آخری پارہ، آخری رکوع، آخری آیتیں. ہم سمجھتے ہیں آخری ہے، پھر قرآن نے کوئی قصہ چھیڑ دیا. یہ ہمارا اسٹائل وہی قرآنی اسٹائل ہے. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اس دن تو نماز پڑھی، چلے گئے. اب نمازی بھی ویسے ہی تھے، مہینے میں 1 آدھ دفعہ پڑھا کرتے تھے نماز. اگلے مہینے آئے اسی پیش نماز کے پیچھے، اس نے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو پڑھا تو ایک بار نیت توڑ کے اس طرح بھاگے جیسے رسی توڑا کے جانور بھاگتا. ارے بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ پیش نماز. پچھلی دفعہ میں آیا، اس نے سورہ بقرہ پڑھا، گائے والا سورہ. جب وہ 1.5 گھنٹے کا ہے تو اس دفعہ تو اس نے ہاتھی والا سورہ شروع کیا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا ہوگا. اسے کیا پتا کہ ہاتھی والا سورہ تو 2 منٹ کا ہے. بعض افراد یقیناً ترقی کرتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ نہیں کہ بقرہ اگر بڑا ہے تو فیل اس سے بڑا ہوگا. کسی کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا جی وہ خچر پہ بھی بیٹھ کے آئیں اور اونٹ پر بھی بیٹھ کے آئیں گی، اب اگلی جنگ میں تو ہاتھی پر ہی بیٹھ کر آئیں گی. پروموشن ہو رہا ہے نا. لیکن قرآن میں تو ایسا نہیں. لیکن یہی لوگ جو بقرہ اور فیل میں سمجھ رہے ہیں کہ اگر گائے 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے تو ہاتھی تو کم سے کم 5 گھنٹے کا ہوگا. ایسے ہی مسلمان تھے رسول کے زمانے میں. کچھ خالی حاکم شام کو نہیں ملے جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ کر سکے. پیغمبر کے زمانے میں بھی کچھ ایسے تھے. اب چکرا گئے. اللہ کے رسول یہ جو ابھی ہم جنگ کر کے آئیں گے چھوٹی لڑائی ہے، اور آپ کہہ رہے بڑی کے لیے تیاری کرو. وہ کتنی بڑی ہوگی؟ وہ کس سے لڑنا؟ کہا وہ اپنے آپ سے لڑنا. ارے وہ کس میدان میں ہوگی؟ بدر، احد، خندق، خیبر. کہا وہ تمہارے گھر میں ہوگی. جہاد اصغر ہوتا ہے بدر، احد و خندق میں. جہاد اکبر ہوتا ہے گھر کے اندر، ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کے اندر. جہاد اصغر ہوتا ہے کبھی مشرکین مکہ کے خلاف، کبھی منافقین مدینہ کے خلاف، کبھی یہودان خیبر کے خلاف. لیکن جہاد اکبر ہوتا ہے اپنے آپ کے خلاف. کیونکہ یہ جہاد اکبر وہ ہے کہ جو اس کے اندر کامیاب ہوا وہی جہاد اصغر میں کامیاب ہوگا. اگر جہاد اکبر ہی کے اندر اب تک
دولت کی محبت ذہن سے نہ نکلی تو احد کے میدان میں رسول پکارتا رہے گا، مال غنیمت کی لالچ میں سب اپنی جگہ چھوڑ کے آ جائیں گے۔ وہ جہاد اکبر کی خرابی تھی جو میدان احد میں مسلمانوں کے اتنے بڑے نقصان کا سبب بنی ہے۔ تو اب دیکھیے امام زمانہ تو علم امامت رکھتے ہیں۔ شروع میں اسی لیے میں نے میسم تمار اور رشید حجری کا نام لے لیا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ علم امامت کے بارے میں شک کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ علم امامت نہ بھی رکھیں تو اتنے واقعات اپنے بزرگوں کے، رسول، مولا، زید شہید، ایک سلسلہ واقعات کا کہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور بڑے اونچے ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگنے والے اور امام کے لیے اس طرح تڑپنے والے، لیکن اگر جہاد اکبر نہ ہو، ابھی اپنے آپ کو اس قابل نہ کیا ہو کہ نہ دولت کا خوف، نہ دولت کی لالچ ذہن میں رہے اور نہ ہی تلوار کا ڈر ذہن میں رہے، اگر یہ نہ رہا تو میدان جنگ میں ان لوگوں کو جانا اپنا ہی نقصان پہنچانا ہے۔ تو جب کبھی ہم کہتے ہیں مولا آ جائیے، اب کیوں نہیں آتے؟ کہتے پہلے دیکھ لو جہاد اکبر کر لیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی تیاری جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز بھی وہ جو اللہ اکبر ہے۔ جب آپ نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے تو تلوار کا خوف دل سے نکلنا چاہیے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اب کسی سے اور سے کیوں ڈر رہے؟ اور جو ایک حدیث میں ہے جب اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھا لیا تو پیغام یہ دیا کہ اب دنیا کی ہر چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب نہ دولت چاہیے نہ مال چاہیے، فقط اللہ چاہیے اور اللہ کا حبیب چاہیے۔ یہی نماز اگر سمجھ کے پڑھی جائے، یعنی اگر دن میں 5 نمازیں واجب والی پڑھ رہے یا 51 رکعت والی، ہر بار یہ پیغام ذہن میں آ جائے اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اس سے بڑا نہیں، اور میں ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو جہاد اکبر کی ٹریننگ یہی سے ہوگی۔ اور پھر ہم انسان ہیں، مصیبتوں میں گھبرا تو جاتے ہیں، پریشان تو ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی مایوس نہیں ہوں گے، چاہے روزگار کا مسئلہ ہو اور چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، کیونکہ ہمیں خدائی وعدے پر بھی یقین ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا 2 سال تو ہو گئے، یہ خدائی وعدہ کب پورا ہوگا؟ فی الحال تو آپ یہ کہہ رہے ہوں گے مولانا 65 منٹ تو ہو گئے، مجلس کب پوری ہوگی؟ ہو گئی پوری۔ مجلس پوری ہو گئی۔ یاد کی ایک مجلس تھی جس میں گلف کے جو 2 مسئلے ہوتے ہیں، کچھ امام کے بارے میں بتائیے اور کچھ روزگار اور روزی کی کوئی دعا بتائیے۔ تو میں نے روزی کی دعا کے لیے آپ کو دعاؤں کے حوالے سے خطیب اہل بیت ذاکر آل محمد مولانا بلگرامی صاحب کی طرف بھیجا، اور جب دعا کا اثر نہ ہو تو وہ جو فلسفہ ہے وہ بتایا، لیکن آپ نے 2 سال اور 3 سال میں کہہ دیا، 4 سال ہو گئے چلے، کہہ دیا کہ یہ مسئلہ، یہ پریشانی کب دور ہوگی؟ تو ہم سے زیادہ فاطمہ زہرا پروردگار سے پوچھ سکتی ہے نا؟ میرا لال کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، اس کا انتقام کب دیا جائے گا؟ اس سے زیادہ میرا مظلوم آقا سید الساجدین کہے گا نا، پروردگارہ کربلا کے میدان سے چلا تھا تو بابا کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھ کے چلا تھا، ارے وہ وقت کب آئے گا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا؟ آپ 3 سال میں گھبرا گئے، وہاں 1200 سال سے زیادہ گزر گئے کربلا کے واقعے کو، 1350 سال۔ انتقام کربلا ابھی تک باقی ہے۔ اچھا ایسا بھی نہیں کہ خدا کہہ دے کہ کربلا کا واقعہ ایک ایسا تھا کہ جس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، ختم بات نہیں۔ خدا نے کہا اس کا انتقام لیا جائے گا، اسی دنیا میں لیا جائے گا، اسی کربلا میں لیا جائے گا۔ یا تو خدا وعدہ بھی نہ کر، کہے نہیں کربلا وہ قیامت کی بات، یہ بھی نہیں کہتا پروردگار، جیسے ہم سے کہہ دے بھئی اب روزگار کی پریشانی آ گئی، اب مسئلہ ختم، اب مرتے دم تک رہے گی، نہیں، وہ بات ساتھ ساتھ کہتا بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو پھر ہم پوچھیں گے کہ پھر یہ کب آئے گا راحت کا زمانہ؟ تو ہم سے زیادہ زہرا پوچھ سکتی 1350 سال ہم اپنے کسی بھی مسئلے میں اتنا تڑپیں یا تڑپ سکتے ہیں جتنا زہرا اور سجاد کربلا کے انتقام کے لیے تڑپ رہے ہوں گے؟ لیکن تڑپنا الگ ہے اور مرضی خدا پہ صبر کرنا الگ ہے۔
اسی لیے ان کا لقب ہے سید الصابرین۔ یہ دو مسئلے، یہ دو منزلیں بڑی عجیب ہیں۔ نمبر ایک، جس نے اپنے بابا کے لاشے کو جلتی ریتی پہ بے گور و کفن دیکھا ہو، اس کا صبر کرنا۔ میں نے ایک جملہ 20 مجلس میں کہا، مجبوری کا نام صبر ہے وہ الگ بات ہے، سجاد تو مجبور نہیں تھے نا۔ اگر کبھی ہم اپنے نوحوں میں یہ کہیں مجبور، بے کس، لاچار، تو اس کا مطلب ہے حکم خدا کی وجہ سے مجبور، کمزوری کی وجہ سے مجبور نہیں ہے۔ حکم خدا یہ ہے کہ اس وقت اسی حالت میں یہ لاشا دیکھنا۔ سید الصابرین کس طرح آدمی بتاؤ، ایک تو اپنے بابا کے لاشے کو اس طرح بے گور و کفن دیکھے کہ صاحب اختیار ہو اور اپنا اختیار استعمال نہ کرے، اور دوسرا اس سے بڑھ کر اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو بے مقنا و چادر کے نامحرموں میں دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے۔ نعوذ باللہ، اگلا جملہ مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک تو وہ خاموش ہوتے ہیں جو بے غیرتی کی وجہ سے خاموش ہے۔ خاندان اہل بیت میں بھی غالباً سجاد جیسا غیرت مند کوئی نہ ہوگا۔ ایک وہ خاموش ہوتے ہیں جو مجبوری کی وجہ سے خاموش ہے۔ خاندان اہل بیت میں اپنے دادا مشکل کشا کی طرح سجاد بھی زمین و آسمان کے سارے اختیارات رکھتا، مگر صبر، صبر، وہ صبر ہم سنتے ہیں تو کہتے مولا ہم آپ جیسا صبر کر ہی نہیں سکتے، لیکن کچھ تو کرو نا، پتا تو چلے یہ سجاد کے ماننے والے۔ ہائے کیا صبر کیا میرے مولا نے، عجیب منزل امتحان ہے۔ اور ان دو کے درمیان والا فقرہ تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اس میں مجھے ذرا توہین محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ توہین نہیں ہے، یہ پروردگار مختلف ائمہ کی مختلف صفتیں ظاہر کرتا۔ میں نے ابھی کہا نا کہ سب سے غیرت مند میرا مولا سجاد ہے، اور پھر اتنا صبر۔ آقا حسین جیسا عظیم امام، یہ منزل تو آقا بھی برداشت نہ کر سکے اگر یہ لفظ توہین امام نہ ہو۔ پورے کربلا کے واقعے میں میرے مظلوم آقا حسین نے صرف ایک معجزہ دکھایا، اور ہم یہ سوال کرنے پہ مجبور ہے آقا حسین، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کربلا کے واقعے میں خدا کی طرف سے پابندی ہے معجزہ نہ دکھانا، لیکن آپ معجزہ دکھا رہے ہیں۔ شاید آپ کو اللہ کی طرف سے یہ اجازت ملی ہو کہ ایک معجزہ دکھا سکتے ہو، تو مولا اگر ایک معجزہ آپ دکھا سکتے تھے تو واقعاً معجزے کا وقت تو وہ تھا جب 13 برس کا قاسم ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے ہیں۔ معجزے کا وقت تو وہ تھا۔ میں وہ جملہ نہیں کہتا جب عباس کے بازو کٹ رہے ہیں، نہیں، جب مشق سکینہ میں تیر لگ رہا ہے۔ عباس کے لیے بازو کٹنا مصیبت نہیں ہے، آئے مشق سکینہ چھیدا جانا۔ بازو کٹنے سے عباس گھوڑے سے نہ گرے، ادھر مشق سکینہ چھیدی گئی اور ادھر عباس گھوڑے سے زمین پہ آ گئے۔ مولا اگر معجزہ ایک دکھانا تھا تو بس ایک مرتبہ جو برچھی علی اکبر کے کلیجے کی جانب جا رہی ہے، آقا اس برچھی کا رخ بدل دیجئے۔ ارے اگر ایک معجزہ دکھانا تھا تو جب 3 بھال کا وہ تیر، اربوں میں انسان کی گردن توڑنے کے لیے 1 بھال کا تیر استعمال ہوتا، اور اگر کسی درخت میں سوراخ کرنا ہو تو 3 بھال کا تیر استعمال ہوتا۔ جب اصغر کے اس نازک گلے کو چھیدنے کے لیے 3 بھال کا تیر چل رہا تھا، معجزہ دکھانا تھا تو اس وقت دکھاتے۔ دکھایا تو کب دکھایا؟ بازار کوفہ میں نو کے نیزہ پر میرے آقا کا کٹا سر اور تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ ابن زیاد کا حکم آ گیا، اے عمر سعد، اس لٹے قافلے کو بازار کوفہ میں روک دو۔ کیوں روک دو؟ 2 وجہ بھی بتا رہا۔ پہلی وجہ کہتا ہے کہ ابھی میرا دربار سجایا جا رہا، سجاوٹ پوری نہیں ہوئی ہے، سجاوٹ مکمل ہونے تک محمد کی نواسیوں کو اسی طرح جلتے سورج کے نیچے بے محمل و ہماری کی سواریوں پہ بٹھاؤ۔ اور دوسری وجہ کیا؟ اے عمر سعد، تو سارے قافلے کو لے کے ایک لمحے میں بازار سے گزر جائے گا،
ارے میرے دل میں ٹھنڈک نہیں آئے گی جب تک کہ کوفے کا ایک ایک شخص ان سیدانیوں کے چہرے اور بالوں پہ نگاہ نہ کرے. اتنی دیر کھڑا کرو محمد کی بیٹیوں کو کہ سارا کوفہ اچھی طرح سے یہ منظر دیکھ لے. میرا غیرت مند امام یہ برداشت نہ کر سکا. نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن شروع کر دی. سارا مجمع ادھر متوجہ ہو گیا. ہائے زینب کا پردہ بچانے کے لیے حسین نے معجزہ دکھا دیا، لیکن میرا آقا سجاد پورے جہاد میں بالکل خاموش رہا. حکم خدا کے آگے سید الصابرین بنا، مگر سید الصابرین بنا تو ساری زندگی روتا رہا. مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہوئی؟ ایک ہی جملہ تھا، الشام الشام. کاش تم وہ یہ منظر دیکھتے کہ میری بہنیں اور پھوپھیاں بے مقنا و چادر کے ہیں اور تمہارا مظلوم امام قیدیوں کا لباس پہنے سر جھکائے آگے آگے چل رہا. پروردگارا میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے ان مصائب کا واسطہ، سید الساجدین کے جتنے ماننے والے آج کی مجلس میں آئیں، ان تمام مومنین اور مومنات کو ہر آفت، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ فرماؤ. دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار اور رضاداران امام مظلوم ہوں، انہیں ہر ظالم کے ہر شر اور مصیبت سے محفوظ فرماؤ. پروردگارہ صف عزا پر بیٹھ کر الشام کی فریاد سن کے آنسو بہانے والے اور آنسو بہانے والیوں کے آنسوؤں کا واسطہ ان کے دلوں میں جتنی حاجتیں ہیں سب کو پورا فرما. خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی برادر محترم روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہے، ان کی یہ پریشانی دور فرما. اگر کسی کو ویزے کا مسئلہ ہے، ان کی یہ پریشانی دور فرما. پروردگارہ بیماروں کو شفائے کاملہ. بسم اللہ الرحمن